أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وسلام على الياسين. وفي قراءة وسلام على آل ياسين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وقال رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہما ریحانتایا من الدنیا. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وأنا من الحسين. الحسين مني وأنا من الحسين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم لا يبغضنا أهل البيت إلا منافق. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين. خدایا بحق بنی فاطمہ، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ. اگر دعوتم رد کنی ور قبول منو دست دامان آل رسول. بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین، شہنشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین. سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید. حقا کے بنا الہ الہ ہست حسین، واللہ کے بنا الہ الہ ہست حسین. سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضی حسین. سایہ مصطفیٰ حسین، مایہ مرتضی حسین.
حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین، حسن کی ابتدا حسین، عشق کی انتہا حسین، سر کو کٹا کے پا لیا سایہ عرش کبریا، سجدے میں جھک کے بن گیا کعبہ اولیاء حسین، سر کو کٹا کے پا لیا سایہ عرش کبریا، سجدے میں جھک کے بن گیا کعبہ اولیاء حسین، جھوم نظیر اس آن پر کھیل گیا ہے جان پر، غیر کے آستان پر ہرگز نہیں جھکا حسین، جھوم نظیر اس آن پر کھیل گیا ہے جان پر، غیر کے آستان پر ہرگز نہیں جھکا حسین، بحر حق در خاک و خون غلطی دست، بحر حق در خاک و خون غلطی دست، پس بنائے لا الہ گردی دست۔ برادران اسلام، آج کا یہ دن 8 محرم کا دن اس پیاس کو یاد کر تازہ کر رہا ہے۔ آج آپ لوگ برف والے پانی پی رہے ہیں، مگر ساقیان کوثر حضور کے لخت جگر، پیارے نبی کے نور نظر، آل رسول، اہل بیت رسول کو آج دوسرا دن تھا، وہ پیاسے تھے، کوئی سایہ نہیں تھا، کوئی ٹھنڈک کا موسم نہیں تھا، تیز آندھی چل رہی تھی، ظلم و تشدد کی بھی اور گرم ہوا بھی، گرم رہتا تھا، دشمن کی فوج تھی، باطل نے گھیرا ڈال رکھا تھا، اور حق کی حمایت کے لیے، عظمت قرآن کے لیے، نظام مصطفیٰ کے تحفظ کے لیے، اسلام کے درخت کو سرسبز رکھنے کی خاطر نبی کا نواسا، نبی کے کاندھوں کا سوار، نبی کے سجدے کا جز، نبی کے خطبے کا جز، نبوت کی بوسہ گاہ، زہرا کا لال، شیر خدا کا دل بند، آسمان استقامت کا نیر اعظم، استقلال کا حمالیہ، میں اپنے خاندان کے چھوٹے بڑے بچوں کے سینہ سپر تھا باطل کے آگے، نہ جھک رہا تھا نہ بک رہا تھا، اپنی پیاس اور خون سے گرم ریتے پہ لگ گیا، حق والے نہ جھکتے ہیں نہ بکتے ہیں، نہ کسی دباؤ کے محتاط آتے ہیں، نہ کسی لالچ کے محتاط آتے ہیں، وہ گل دے چکا، غنچے قربان کر چکا، صبح سے لے کے ظہر تک 71 کی لاش اٹھاتا رہا، اس کی ناش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ امام عالی مقام، شہزادہ گلبن قبا، راکب دوش مصطفیٰ، مظلوم نینوا، سید الشہداء، امام عالی مقام سیدنا امام حسین
علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان دنوں میں جو قربانی دی، رہتی دنیا تک، قیامت تک بہشت میں بھی اس قربانی کو نہیں بھلایا جا سکتا۔ ہمیشہ یہ یاد تازہ رہے گی کہ اگر نانے نے اسلام کے پودے کو احد کی جنگ میں دانتوں اور رخ کا خون دے کے آبیاری کی تھی، تو نواسے نے بھی خون کی قربانی دے کے، بچوں کی قربانی دے کے، بھتیجوں اور بھانجوں کی قربانی دے کے بے گور و کفن لاشیں اس بات کی یاد تازہ کر رہے تھے کہ ہم تو جیتے ہیں زمانے میں تیرا نام رہے، ہم تو جیتے ہیں زمانے میں تیرا نام رہے، یا اللہ تیرے قرآن کے جھنڈے بلند رہیں، لا تقرب الزنا کی حفاظت ہو، انما الخمر والی آیت کی حفاظت ہو، اقیم الصلاۃ والی آیت کی حفاظت ہو، غضوا ابصارہم والی آیت کی حفاظت ہو، نانے کے نظام کے جھنڈے بلند ہوں، کبھی باطل کو حق نہیں کہوں گا، کبھی باطل کو حق حسین کہہ نہیں سکتا۔ آج کا دن اس قربانی کی یاد دلاتا ہے۔ حضرات محترم، برف کے پانی پینے والوں، جب ٹھنڈے پانی لب سے لگاؤ، حسین کی پیاس کو بھی یاد کر لیا۔ ساقیان کوثر کی بچوں کی پیاس کو یاد کیا کرو۔ سائے میں بیٹھنے والوں، گرمی میں نبی کے خاندان کے لاشوں کو تڑپنا بھی یاد کیا کرو۔ بستر بچھے دیکھو تو علی اکبر اور قاسم کو بھی یاد کر لیا کرو۔ عیش و عشرت سے ہنسنے والوں، امام زین العابدین سجاد بیمار، واقعہ کربلا کے بعد وصال تک کبھی کسی نے ہنستا نہیں دیکھا۔ امام کے بیٹے کی اداسی کو بھی یاد کر لیا کرو۔ ایک فوتگی پہ گرد و نواح کے لوگ جمع ہونے والوں، تجہیز و تکفین کا انتظام کرنے والوں، اہل بیت مصطفیٰ کے جسموں کو بے گور و کفن کربلا میں پڑا ہوا بھی یاد کر لیا کرو۔ اپنے نوجوان بیٹوں کے جسم کو صحیح سالم دفن کرنے والوں، امام حسین کے جسم کو چھلنی کرنے کے بعد 10 گھوڑے سواروں نے جب امام کے جسم پہ 10 گھوڑے چلائے اور سنوں سے لاش کے ٹکڑے کیے، ذرا نواسہ رسول کی اس یاد کو بھی تازہ کر لیا کرو۔ خواجہ اجمیری جن کے در کا کاسا لیس ہے، داتا حجویری جن کے در کا کاسا لیس ہے، سید جلال الدین بخاری، سید مخدوم جہاں گشت، صاحب عرس خواجہ گل محمد احمد پوری، موسیٰ پاک شہید ملتانی، غوث باولک ملتانی، سیدنا عبد القادر جیلانی جیسی ہستیاں امام حسین کے در کے غلام ہیں، ان کے در کے نوکر ہیں۔ اس عاشق مولا نے عشق مولا کے اندر امتحان پورا کیا، فرسٹ ڈویژن پاس ہوا۔ قرآن پاک کی بہت سی آیات اس گھرانے کی شان میں ہے، چند پیش کرتا ہوں۔ کیا حسین کریم کے سچے غلام ولی کی تعریف کی جائے کوئی فائدہ ہے؟ حضرت امام حسین کے نوکر، غلام کے غلام، غلام کے غلام، غلام کے غلام کا جب ذکر ہو کوئی فائدہ ہے؟
سنیے حسین کے نانے نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، ذکر الانبیاء من العبادت و ذکر الصالحین کفارۃ۔ انبیاء کا ذکر عبادت ہے اور اولیاء اللہ کے ذکر سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ حسین کے در کے کاسا لیس ولی بنتے ہیں، حسین کریم کے جوڑوں کا صدقہ ولی بنتے ہیں، حسین کریم کی غلاموں کا صدقہ ولایت ملتی ہے، وہ اولیاء کے سردار ہیں، ان کے در کے کاسا لیس وہ ولایت کے مقام پہ پہنچتے ہیں۔ جن کے غلاموں کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہو تو مولا امام حسین کا ذکر کتنا گناہوں کا کفارہ ہو۔ اگر حسین کے نانے کی زبان پہ اعتبار ہے، اگر محمد عربی کی زبان پہ اعتبار ہے، رسول کے کلمہ پڑھنے والوں پیارے رسول کی زبان پہ اعتبار ہے، تو رسول کریم نے فرمایا وَذِكْرُ الصَّالِحِينَ کفارۃ۔ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ ہے، تو ذکر حسین گناہوں کا کفارہ ہے۔ سنیے چند آیات مقدسہ، اللہ تعالی حضور کے صدقے، حضور کے اہل بیت اطہار کے صدقے میرا اور تمہارا خاتمہ ایمان پہ کرے، باطن کے آگے دبنے سے خدا بچائے، بکنے سے بچائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے، رونق افروز تھے، جلوہ گر تھے۔ امام حسن تشریف لائے، امام حسن تشریف لائے، حضور نے اپنی سیدھی ران پہ انہیں بٹھایا۔ پھر امام حسین علیہ السلام تشریف لائے، حضور نے اپنی دوسری ران پہ انہیں بٹھایا۔ پھر ملکہ جنت، رشک عفت، ام الائمہ، بطول زہرا، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدہ فاطمہ الزہرا